کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، اور جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پہ نہ مارنا، نہ اسے برا بھلا بدصورت کہنا، اور اس سے بطور تنبیہ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کرنا۔ اس حدیث میں صحابی رسول کے سوال پر جواب ملا، اور بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر، اس بات کا تذکرہ ہے۔ ہم میں سے ہر مرد کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا جو نبی نے کہا اسی پر ہم سبوں کی زندگی کی بھلائی کا انحصار ہے، منحصر ہے۔ ہماری زندگی میں بھلائی خیر کا انحصار اسی بات پر ہے جو نبی نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی شخص پر اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے کئی باتیں بتلائیں۔ ایک اہم بات سب سے پہلے جو آپ نے بات بتلائی کہ جو تو کھائے وہ کھلائے، مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ باہر بریانی محل جا کر ہفتے میں 2-4 بریانی کھائیں اور گھر میں کبھی کچھ نہ لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کہیں اچھا باہر کھا لیں اور گھر میں لا کر سبزی روٹی یا دال روٹی ہی پر کام چلانے کے لیے بولیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جس معیار کا کھانا کھائیں وہ بیوی کو بھی کھلائے، یہ اس کا حق ہے۔ جس معیار کا کھانا، مطلب اچھا کھانا ہم کھاتے ہیں، بیوی کو بھی کھلانا چاہیے۔ ابھی تو الحمدللہ بہت کچھ سدھار ہے، پہلے آپ لوگ بھی سوچ کے دیکھیے 20-25 سال پہلے بیک جا کر کہ اگر گھر میں گوشت مچھلی بھی آتی تھی تو شوہر کو 2-3 بار ملنا چاہیے، بیوی کھائے یا نہیں کھائے شوہر کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک بار کھائے، بیوی بھی ایک بار کھلا کر دوسرے بار کے لیے اٹھا کے رکھ دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، کیوں؟ ڈانٹ پڑے گی، پھٹکار پڑے گی، لایا تھا کہاں گیا۔ یہی نہیں، اگر بیٹا کچھ نہ بولتا تھا تو ماں تو ضرور بولتی تھی کہ لایا تھا بیٹا نے کئی بار کھلائی۔ تو بہت ہی خراب ماحول رہا ہے، اور اب بھی کئی گھر مل جائیں گے جس میں شوہر ایک بار بھی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ ہم نے جو کھایا تم نے بھی وہی کھایا کہ نہیں کھایا، ہمیں 4 بوٹی گوشت ملا تمہیں بھی ملا یا نہیں ملا، اس کا خیال نہیں ہے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کیا آیا کھا کر اٹھ جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات کھا رہے ہیں اور ہے کیا نہیں ختم ہو گیا، تو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے پورا کھا لیا، تو پھر بیوی کیا کھائے گی، پھر بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ کچھ مرد حضرات آج بھی اور اس زندگی میں بھی موجود ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ اگر آپ نے 1 پاؤ ہی مچھلی لایا ہے تو اسی میں یہ سوچ کر کھائیے کہ ہمارے پاس بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ہمیں کتنا حصہ ملنا چاہیے اتنا ہی کھائیں، یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہی حکم ہے کہ آپ جتنا کھاؤ اتنا کھلاؤ، جس معیار کا آپ کھاؤ اسے بھی کھلاؤ۔ تو بہرحال یہ تو 1-2-3 گوشے تھے جو میں نے بتایا، اور بھی بہت سارے گوشے ہیں زندگی کے کھانے پینے کے مسئلے میں کہ ہم لوگ دھیان نہیں رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتلائی کہ تم جو پہنو وہ پہناؤ، مطلب جس معیار کا کپڑا تم پہنو، اس سے مراد اچھا کپڑا پہنتے ہیں، جو مردوں کا ڈریس ہے تو وہ عورتوں کا جو ڈریس ہے وہ بھی اچھا لا کر دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اچھا پہنیں اور عورتوں کا کوئی خیال نہ رکھیں، عورتوں کا ایک دم گھٹیا کوالٹی کا لا دیں، ایسا نہ ہو۔ الحمدللہ اس تعلق سے تھوڑا ٹھیک ہے معاملہ، آدمی اپنے سے بھی زیادہ اپنی بیوی کو اچھا پہنانے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ لوگ ابھی بھی حیات میں ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اپنا تو اچھا پہن لیتے ہیں
مگر کبھی نہیں پوچھتا، دھیان نہیں دیتا کہ عید میں جو کپڑا آیا یا یوں جو کپڑا سلایا گیا تو بیوی کا کپڑا کس معیار کا ہے، میں جو پہنتا ہوں جس معیار کا وہ ہے یا نہیں، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات آپ نے کہی اس کے حقوق میں سے ہے کہ آپ ان کے چہرے پہ نہ ماریں، یہ حقوق میں سے ہیں، چہرے پہ نہ ماریں۔ اگر کیسا کبھی انبن ہو جائے تو مار پیٹ کی نوبت تو نہیں آنی چاہیے، اور خصوصی طور پر چہرے پہ تو ہرگز نہیں مارنا چاہیے، ان کے حقوق میں سے ہے، حق میں سے ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی شوہر آپ کو مل جائیں گے، غصے میں آیا تو جہاں من ہوا وہیں مارا، بلکہ سب سے پہلے چہرے پہ ہی مارتا ہے، سب سے پہلے چانٹا چہرے پہ ہی مارتا ہے، پھر بعد میں کہیں اور مارتا ہے پیٹ میں، لیکن چہرے پہ پہلے مارتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت اور اس کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ حقوق العباد میں سے پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا، کوشچن ہوگا، جواب کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ یاد رکھو کہ اسے بدصورت نہیں کہنا، یعنی تانا نہیں دینا، تمہاری صورت شکل ایسی ہے ویسی ہے، تانے نہیں دینا۔ اللہ نے جو بھی بنایا بہتر بنایا، آپ کے نکاح میں ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن کوئی تانا، کسی قسم کا تانا نہیں دینا چاہیے، یہ بھی اس کے حقوق میں سے، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں بات کہ اگر کبھی علیحدگی علیحدگی کی نوبت آ جائے تو علیحدگی بطور سزا، بطور تنبیہ، کسی غلطی پر نہیں مانتی تو پھر آپ علیحدگی سے اسے تنبیہ کر سکتے ہیں، پنشمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن کہاں چلو اب جاؤ آپ کے گھر، چلو ماں کے گھر جاؤ، یہ غلط ہے۔ اس کے حقوق میں سے ہیں کہ آپ کو وہیں رکھنا ہے، گھر ہی میں رکھنا ہے۔ اگر کبھی آپ علیحدگی کا کچھ ایسے پنشمنٹ دینا بھی ہے تو کہاں رکھنا ہے؟ اپنے پاس ہی رکھنا ہے، اپنے گھر ہی میں رکھنا، وہیں پر آپ الگ رہیے، لیکن گھر میں رکھنا، رکھ کر الگ رہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا یہ آرڈر ہے۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا، غصے میں انبن ہوا تو جاؤ بھیج دیتا ہے میں کہ یہاں، یہ بالکل کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور اس کا جواز کہیں نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ بھیج دے، کہ جاؤ یہاں سے ضرورت نہیں تمہاری اور بھیج دے۔ تمہیں اگر کچھ کرنا ہی ہے، پنشمنٹ دینا ہی ہے تو گھر میں رکھ کر۔ کتنا اچھا ماحول ہے، اسلام نے بتایا ہے گھر کا ماحول کتنا اچھا رہے گا، کیوں گھر میں رہے گی؟ ہو سکتا غصے میں ایسا آپ نے کہہ دیا، مگر گھر ہی میں ہے تو دوبارہ آ کر، تیبارہ آ کر، ایک نہیں دوسرے دن آ کر، تیسرے دن آ کر بات ہو ہی جائے گی، پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا، تنازع ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھر بھیج دیا آپ نے، میکے بھیج دیا، تو پھر اتفاق اور اتحاد کا موقع کیسے آئے گا؟ پھر وہ غصہ ختم ہونے کے باوجود آپ ملاقات کیسے کریں گے؟ بہرحال اسلام نے جو اصول بتائے اور عورتوں کے حقوق بتائے، ان حقوق میں سے یہ پانچوں باتیں ہیں، اس لیے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ کھانے اور پہننے کا معیار ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، کبھی بھی چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، کبھی بھی ان کو تانا، بدصورت ہونے کی تانا نہیں دینا چاہیے، اور کبھی علیحدگی کی سزا دینی ہو تو گھر میں ہی رکھ کر دینا ہے، میں کہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ پانچوں باتیں بہت اہم باتیں ہیں، اگر ہم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ یہ پانچوں باتیں بھی یاد رکھ کر برتاؤ کریں تو یقیناً کبھی بھی وہ نوبت نہیں آئے گی جو آج کے ماحول میں آ جاتی ہے نوبت، اور پھر طلاق کا مسئلہ، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اسلام نے یہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسی رہنمائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔